مالک ہم سب کے گناہان صغیر و کبیر معاف فرمائے.
ہر قدم کو امام بالا کی طرف نے کیا نام قرب حجت خدا کا سبب بنائے، اور دعا کے لیے کر رہا ہوں اور آپ کی وسیلت سے میری بھی دعا قبول ہو کہ رب کائنات ہم سب کو صحیح معنی میں نشر محرم کے تمام ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد و آل محمد نے تعلیم فرمائے ہیں۔ عزیزان محترم، آزادانہ نے مظلوم کربلا، موالین علی کردار، آج نشر محرم کی 20ویں مجلس ہے اور ہمارا موضوع ہے قرآن اور قرآن کی زبان سے اہل بیت اطہار یا وارثان قرآن کا مقام۔ ابھی ہماری گفتگو ان لمحات میں نہیں پہنچی، اس مقام پر نہیں پہنچی کہ ہم وضاحت کے ساتھ بیان کر سکیں، لیکن کوشش کروں گا طالب علم ہوں جتنی زیادہ سے زیادہ وضاحت ہو سکے آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ گزارشات میں، کیونکہ ایک بزرگوار عالم دین علامہ سید مجب حسین شاہ بزرگوار شخصیت لودھا کے تھے، میں ان کا بھتیجا ہوں اور اپنے بزرگوار عالم دین کی روش کو ساتھ لیتے ہوئے وہ اکثر اوقات منبر پہ کہا کرتے تھے کہ مجلس سے ادا کے 3 قانون ہیں، یعنی قوانین 3 ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ جب بھی مجلس ادا میں مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھے تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ فرمان معصوم بیان کرے۔ آپ کا ارادہ ہے کہ فرمان معصوم آپ تک پہنچاؤں۔ کائنات کا عظیم بادشاہ مولانا امام حسین علیہ السلام صلوات پڑھیے مولانا۔ امام فرماتے ہیں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے وہ قوم، تباہ و برباد ہو جاتی ہے وہ قوم کہ جس قوم کے عمل میں قرآن نہ ہو، جس قوم میں قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہو اور وہ قوم قرآن سے دور ہو، امام فرماتے ہیں ان کے بربادی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ قرآن سے دور ہے۔ یعنی ہم اگر قرآن کے ساتھ متوسط نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا یہ قرآن قیامت کے دن اس بندے کے لیے جہنم جانے کے لیے کافی ہے کہ جو بندہ زندگی میں کبھی نہ قرآن خود پڑھا ہے نہ کسی کی تعلیم دی ہے۔ یہ بات اچھی لگتی ہے، بلند آواز سے مل کے سوال کر دیجیے۔ اب اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ ہمارا موضوع قرآن اور اہل بیت اطہار وارثان قرآن کے بارے میں ہے۔ کل ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کا ارادہ اور انسان کے ارادے میں فرق ہے۔ اللہ کا ارادہ اور ہے، انسان کا ارادہ بولو اور ہے۔ انسان جب ارادہ کرتا ہے بولنے کا ارادہ کرے تو کل میں نے آپ تک بیان کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ہوا آکسیجن انسان کے ناک کے نتنوں کے ذریعے اور منہ کے ذریعے انسان کے پھیپھڑوں کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب یہ ہوا مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی جب گلے کے اندر آتی ہے، گلے کے اندر مخصوص آلات سے گزر کر جب یہ باہر نکلتی ہے تو اپنا ساؤنڈ بناتی ہے۔ توجہ ہے ابھی والے؟ اب انسان کا دار و مدار ارادے کا اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے، یعنی آپ کے اعضاء، آپ جب بھی کلام کریں گے، تکلم کریں گے، گفتگو کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، ارادہ آپ نے کیا مجلس میں آنے کا، میں نے مجلس میں جانا ہے، ارادہ آپ نے کیا، آپ کے پاؤں نے چلنا شروع کر دیا،
کی سادات و غیر سادات کا مجمع ہے. بہت بڑا جملہ میں دے رکھا ہوں. یعنی آپ کہاں سے چلے ارادہ کر کے، پہلے ارادہ کیا پھر چلے. ارادہ پہلے بنتا ہے پھر چلنا پڑتا ہے. اب ارادے نے آپ کے جسم کے اندر تحرک پیدا کیا. آپ کہاں سے چلے ارادہ کیا، چلے امام باندھا کی طرف. آپ قدم کو بڑھاتے آ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں میں مجلس حسین کی طرف جا رہا ہوں. اب انسان کا ارادہ یہ ہے، ارادہ پہلے کرتا ہے چلتا بعد میں ہے. انسان کا ارادہ اعضاء کا محتاج ہے، اللہ کا ارادہ اعضاء کا محتاج نہیں ہے. بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے نا کہ اللہ کا ارادہ اعضاء کا محتاج نہیں ہے. دیکھتا ہے آنکھیں نہیں رکھتا، سنتا ہے کان نہیں رکھتا، بولتا ہے زبان نہیں رکھتا. ارے عجیب فلسفہ ہے. بولتا نہیں ہے، توجہ کرنا، بولتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے زبان سے، زبان کے بغیر بولتا ہے. توجہ کرنا، اب یہاں پر جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. زبان کے بغیر بولتا ہے. اللہ جانے کیا فلسفہ ہے. جب معراج مصطفیٰ ہوا، توجہ میری طرف کرنا، جب معراج مصطفیٰ ہوا اللہ جانے کیا ماجرا تھا. نہ جسم رکھنے والا، نہ زبان رکھنے والا، نہ ہاتھ رکھنے والا، نہ جسم رکھنے والا. اللہ جانے علی کے لہجے میں محمد سے دعوت کیسے کرتا رہا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یعنی اللہ کا ارادہ اور ہے، ہمارا ارادہ. بولو بھائی، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم ہیں فاعل. ہمارا بولنا ہے، یاد رکھنا فعل. ہم ہیں فاعل. بھائی میں اپنی مثال دیتا ہوں. آپ کوئی بول رہا ہے کوئی نہیں بول رہا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو بول رہا ہوں نا. میں فاعل، میں جو بول رہا ہوں یہ کیا ہے؟ بولو بھائی. فعل. میں ہوں فاعل اور جو بول رہا ہوں وہ ہے فعل. میں ہاتھ ہلا رہا
وہی پڑھا ہوا قرآن دل میں نہیں ہے، پھر یاد رکھنا قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارادہ پختہ کر کے کسی نے جملہ پوچھا مصطفیٰ سے، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کے کائنات فرماتے ہیں سنو، القرآن مالک مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی کے قرآن کے ساتھ ہے۔ کیوں کہا مالک مال قرآن؟ اس لیے کہا قرآن سمجھ ہی اس کو آئے گا جس کے دل میں علی ہوگا۔ ترتیب والا نعرہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہالیلویا۔ قرآن اسی کو سمجھ میں آئے گا جس کے دل میں بولو، جس کے دل میں کچھ لوگ پریشان ہو کے گفتگو سن رہے ہیں، ان کے لیے مزید ایک بہترین جملہ دینے لگا۔ خدا نے جب اپنے ارادے کی بات کی تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امر، میں اللہ جب کوئی امر کرتا ہوں، ان اراد شیئا، کہ کوئی شے بناؤ، جب میں ارادہ کرتا ہوں، امر کرتا ہوں کسی چیز کے بنانے کا، کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کون فیکون، ہوگا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پر یہ آیت ہر بندے کو یاد ہے، اللہ کون فیکون کہتا ہے ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ ارادہ کرتا ہے۔ اب ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کھولنے کا نام نہیں۔ اللہ نے ارادہ کیا زمین بن گئی، اللہ نے ارادہ کیا آسمان بن گیا، اللہ نے ارادہ کیا چاند بن گیا، اللہ نے ارادہ کیا سورج بن گیا، اللہ نے ارادہ کیا زمین بن گئی، اللہ نے ارادہ کیا دریا بن گئے، اللہ نے ارادہ کیا یہ پوری کائنات بنتی چلی گئی۔ اب معصوم سے سوال ہوا، اے معصوم ہستیاں بتاؤ، آپ تو خلقت کائنات سے پہلے تھے، یہ دنیا کیسے بنی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ محمد کے نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا، اللہ نے علی کے نور سے چاند ستاروں کو خلق کیا، اللہ نے زہرا کا نور بھی خلق کیا، حسن کا نور بھی خلق کیا، حسین کے نور کو بھی خلق کیا، اللہ نے حسن مجتبیٰ کے نور سے حور و عین اور منت کو خلق کیا، اللہ نے حسین کے نور سے لوح و قلم کو خلق کیا۔ یہ ارادہ اللہ، یا رسول اللہ، بلند آواز سے نعرے کے جواب دیا کریں۔ جب میرا ارادہ ہو، میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، ستارے بنائے۔ یہ غلط عقائد لوگ بیان کرتے، علی نے فرمایا میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے ستارے بنائے، یہ مشرکانہ عقائد ہے۔ علی نے نہیں بنائے، علی کے خالق نے بنائے ہیں۔ مشرکانہ عقائد سیانے علی کے عقائد نہیں، علی اسے کہتے ہیں جو اس کی مخلوق ہے۔ علی کا خالق ہے وہ اللہ، تو آئے گی، یعنی جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ مولانا نحو بلاغہ کے پہلے خود میں میرے ساتھ فرماتے ہیں فاعل اللہ بمعنى الحرکات والآلات۔ امام پہلے خود میں فرماتے ہیں اللہ فاعل ہے، لیکن اللہ حرکات سے بھی پاک ہے اور آلات سے بھی پاک ہے۔ اللہ بولتا ہے زبان کا محتاج نہیں، اللہ دیکھتا ہے آنکھ کا محتاج نہیں، اللہ ہر کام کرتا ہے لیکن اعضاء و جوارح کا محتاج نہیں۔ اب میرا اللہ وہ ہے جب ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اب معلوم ہوا اللہ کا ارادہ اور ہے، ہمارا ارادہ
لا یجری فیہ السکون والحرکہ، فرمایا یاد رکھو اللہ میں نہ حرکت ہے نہ سکون ہے۔ اللہ میں حرکت بھی نہیں ہے اور سکون بھی نہیں ہے۔ اچھا اللہ کہاں پہ ہے؟ جی بولو بھائی، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ، مولا کا یہ جملہ یہ مختصر سے اس لیے بیان کیا کہ لا یجری فیہ، نہیں ہے اللہ، نہ سکون میں ہے اور نہ ہی حرکت میں ہے۔ سکون کیا جاتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے، ہمارا اللہ وہ نہیں ہے جو کرسی پہ بیٹھے اور کرسی چیچی کرے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، ہمارا اللہ حرکت نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں، میں تمہارے اتنے قریب ہوں۔ کس نے بزرگ عالمین سے پوچھا کہ اللہ کا کتنا قریب ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، کافروں کے بھی قریب ہے۔ بولو بھائی، کافروں کے بھی قریب ہے، شیرک کے قریب۔ انسانوں کو کہا تیرے قریب ہوں میں، تو پکار، میں تیری بات کو سنتا ہوں، میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تیری صداؤں کو سنتا ہوں۔ میرا موضوع اللہ نہیں ہے، اس لیے جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ یاد رکھنا ہمارے اللہ قریب ہے، شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تمہارے قلب کے بھی قریب ہے، چاہے انسان مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اس کے قریب اللہ شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ اتنا قریب رہنے والا اللہ، کہہ دو اللہ کو قرآن رہ سمجھا دے جی۔ کوئی آج تک مفتی نہیں نکلا، کوئی آج تک، اور بڑے بڑے مفتیان بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مفتیان موجود ہیں، بڑے بڑے، میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے عبادت گزار موجود ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ کبھی اللہ میں جب ہے ہی شیرک سے زیادہ قریب، اور پھر کیا ضرورت ہے؟ اور ڈائریکٹ سن لو قرآن اللہ سے، اللہ تمہیں قرآن بتا رہے ہو تو قرآن میں کرو، اللہ سے ڈائریکٹ بات کر کے، جب شیرک سے زیادہ قریب ہے، جب دل میں موجود ہے، ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لے۔ قرآن الحم سے شروع ہوتا ہے، پرناز سے قرآن ہے، اللہ سے پوچھ کے فوراً پڑھنا شروع کر دے۔ مالک نے کہا خبردار، یہ ہے میرا امر، یہ ہے میرا ارادہ، میرا ارادہ یا میرے مصطفیٰ کو پتا ہے یا میرے مرتضیٰ کو پتا ہے۔ اچھا بات میری یقیناً سب تک پہنچ رہی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ مجالس ہونا، مجالس کے بعد عشرہ محرم کا سب پورا سلیبس بنا کے مومنین کو بانٹا جائے اور مومنین سے ٹیسٹ لیا جائے، پھر ہے فائدہ عشرہ محرم کرانے کا۔ اور ٹیسٹ میں جو پاس ہو حقیقت میں وہ مجلس میں آتا رہا ہے، جو فیل ہو جائے وہ آیا ہے لنگر کھا کے چلا گیا۔ تو جو ہے نہیں والے، آپ تمام ایمانوں کی عظمت کو سلام ہے، یاد رکھنا معلوم ہوا قرآن اللہ نے بھیجا تھا، کس کے ذریعے بھیجا؟ کل بھی میں نے بتایا، کل میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا ہم تسلیم کی منزل پر ہیں، کچھ وہ ہیں جو تصدیق کی منزل پر ہیں۔ کل کی بات یاد ہے نہیں؟ جو کل آئے تھے وہ تو یاد کر کے بیٹھے ہوں گے نا۔ ہم تسلیم کی منزل پر ہیں، کچھ ہیں جو تصدیق کی منزل پر ہیں۔ بَقَمَانُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ۔ کل میں نے کہا بلا تو میں نے خطبے کے چند جملے دیے تھے۔ اول دین معرفت التصدیق بِهِ، دین اسلام کی پہلی منزل کا نام اللہ کی معرفت ہے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِ التصدیق بِهِ، اور کمال معرفت یہ نہیں کہ اللہ کو تسلیم کرنا، کمال معرفت یہ ہے اللہ کی تصدیق کرنا، یہ میرے مولا کا مقام ہے۔ اور کمال معرفت رسالت یہ ہے کہ رسول کی تصدیق کرنا، اس لیے 40 سال تک محمد کو علی کا انتظار کرنا پڑا، اس کے بعد اعلان نبوت کا کرنا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تصدیق کرنے والا آئے اور میں اعلان نبوت کروں۔ یہ کل کی بات یاد نہیں آنے کے کیا، یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قرآن
اللہ کا کلام ٹریکٹر کسی کو نہیں آ سکتا، کسی کو مل نہیں سکتا، کون لے کے آئے؟ نزول قرآن کی کل میں نے سچی گفتگو کی، کتنی دفعہ قرآن نازل ہوا جو کل موجود تھی؟ ماشاء اللہ شہزاد کامل صاحب بتا رہے ہیں تین نزول ہیں، آپ کو بھی یاد ہے نا؟ ماشاء اللہ مولا کو سلامت رکھے آپ مومنین کے، چاہے یقیناً عبادت گزار ہیں، نمازی ہیں، عزادار ہیں، آپ کی امت کو سلام ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا 3 نزول قرآن۔ پہلا نزول قرآن علم الہیہ سے، ارادہ الہیہ سے کہاں پہ نازل ہوا؟ لوہے محفوظ میں، سب کو یاد ہے لوہے محفوظ میں پہلا نزول قرآن علم الہیہ سے لوہے محفوظ۔ پھر دوسرا نزول قرآن لوہے محفوظ سے آسمان دنیا، آسان ہے یقیناً مشکل نہیں ہے، آسمان دنیا، لوہے محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن آیا۔ کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شاعر نے بڑا خوب کہا، لوہ بھی تو کلام بھی، کس کو کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لوہ بھی تو اور قلم بھی تو، یعنی لوہ بھی تو ہے، قلم بھی تو ہے، نصیبوں کا دار و مدار جس ہستی بھی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب لوہ بھی تو قلم بھی تو، پہلا نزول قرآن علم الہیہ سے لوہے محفوظ، دوسرا نزول قرآن لوہے محفوظ سے آسمان دنیا۔ جبرائیل کہاں تک جا سکتا تھا؟ بولو بھائی، 7ویں آسمان تک، اوپر پرواز ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جب آپ نے معراج کیا تو جبرائیل ساتھ تھے، جبرائیل نے کہا تھا کہ آگے بڑھا تو میرے پار جان جائیں گے۔ معلوم ہوا جبرائیل کی جہاں تک قرآن تھی وہاں تک جبرائیل رہا۔ حضرت جبرائیل نے 7ویں آسمان سے قرآن لیا، جہاں سے بھی لیا کیسے؟ کیا سامنے بتانے والا تھا؟ ہمارے محلے والے بندے میں جو 7 قریب قریب بیٹھے بزرگان اور نوجوان چہرے اور ماتمی حضرات، میں آپ سب سے ڈال دوں گا، کیا بتانے والا سامنے تھا؟ بیٹا کون کے پیارے بچے میری طرف توجہ کریں، کیا بتانے والا سامنے تھا؟ بولو بھائی، نہیں تھا۔ سامنے بتانے والا نہیں تھا تو کیسے پتا چلا؟ توجہ کرنا، اب کیسے پتا چلا جبرائیل کو؟ اللہ کے سید الملائکہ فرشتے کو کیسے پتا چلا؟ میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا، انسان کا ارادہ اور ہے، تیرا اور میرا ارادہ اور ہے، اللہ کا ارادہ اور ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کون فیکون، جس میں جو ڈال دے وہی چیز اس میں ہو ڈالی ہے۔ جبرائیل 7ویں آسمان پہ، اب اتنا سفر تھا، بڑا سفر تھا، مدینے آتا یا مکے آتا، بڑا سفر تھا۔ یہ سفر تمہارے لیے ہے، یہاں سے مکے جانا مدینے جانا جبرائیل کے لیے سفر نہیں ہے، چاہے وہ آگ سے آئے چاہے وہ آسمانوں سے آئے۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا، اے جبرائیل جا، اگر کوئی دوڑتا نظر آتا کہا جاؤ جا کے بتاؤ کون دوڑ رہا ہے۔ جب کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیتا تب بھی جبرائیل آ جاتے، جب کوئی روتا ہوا دکھائی دیتا تب بھی جبرائیل آ جائے، اور جب کوئی سوتا ہوا دکھائی دیتا پھر بھی جبرائیل۔ اتنا بہترین انتظام کیا اللہ نے قرآن کو پہنچانے کا، مصطفیٰ تک کتنا بہترین انتظام کیا۔ کس کا انتظام کیا؟ حضرت، بولو بھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام یا رضی اللہ، بولو بھائی، حضرت جبرائیل رضی اللہ نے جی ہر مرتبہ فکر کا عالم دین کہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتا رہا قرآن، مصطفیٰ کو پہنچاتا رہا قرآن۔ میں یہاں پر جملہ حالیہ کرتا ہوں، اچھا کبھی جبرائیل لیٹ ہوا؟ کبھی یہ ہوا ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آیت کوئی دینی ہو، آگے جا کے کوئی اور دینی ہو؟
کبھی بھی کوئی مفتی، کوئی عالم دین، کوئی کاتب، کوئی راوی، کسی نے آج تک نہیں لکھا کہ کہیں پہ بھی حضرت جبرائیل نے خطا کی ہو پہنچانے میں، کہیں پہ بھی خطا کی ہو۔ اور میں کہتا ہوں عقل کا انعام کروائے وہ بندہ جو قرآن کے پہنچانے والے کو معصوم عن الخطا کہتا ہے، اور جس پر قرآن آ رہا ہو۔ جتنا بڑا جملہ تھا نا اتنے بڑے آپ نے سارے گائے۔ کوئی پیارا سے نعرہ مولا امین بادشاہ کا سنا رہے تو پتہ چلے کہ آپ میرا سی اللہ کو سلامت رکھے۔ تو مجھے ہے نہیں والے، یعنی معلوم ہوا اللہ نے قرآن کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ اس کو قرار دیا معصوم فرشتے کو، جس میں خطا نہیں ہے، جس میں لغزش نہیں ہے، جس میں لغزش نہیں، پہنچانے والا ہے اللہ کا فرشتہ سید الملائکہ۔ آج تک جبرائیل کو کسی نے نہیں کہا کہ جبرائیل سے خطا ہو گئی تھی، جبرائیل سے غلطی ہو گئی تھی۔ نانا جبرائیل پہ غلطی کا الزام لگانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جو جبرائیل پہ غلطی کا الزام لگائے وہ کافر ہے، جو محمد پہ الزام لگائے۔ جو محمد پہ الزام لگائے، اس کے بعد میں کیا کہا؟ ان معلوم ہوا قرآن پہنچانے والا خائن نہیں تھا، سچا بھی تھا اور امین بھی تھا۔ قرآن پہ بہترین انداز میں پہنچایا۔ خالق کائنات نے قرآن کے نزول کے بارے میں بہترین گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے سورہ الانعام قرآن مجید کا 6واں سورہ، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اے محمد، ہم نے یہ قرآن مبارک کتاب کو نازل اس لیے کیا تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں اور ان پر رحم کیا جائے۔ اس لیے قرآن کو نازل کیا لعلکم ترحمون، تاکہ ان پر کیا کیا جائے؟ بولو بھائی، رحم کیا جائے۔ اب معلوم ہو قرآن یہ کہہ رہا ہے نازل میں اس لیے ہوا ہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ کس کے اوپر رحم کیا جائے؟ ہر بندے پہ رحم کیا جائے، کیا کافر پہ رحم کیا جائے، کیا مشرک پہ رحم کیا جائے؟ ہاں، قرآن مشرک کے لیے بھی رحم ہے، کافر کے لیے بھی رحم ہے، لیکن جب وہ اسلام کے دائرے میں آ کر قرآن کو اپنا قانون مانے، اور پھر یاد رکھنا مسلمان کے لیے بھی رحم ہے اگر اس کو صحیح معنی میں مانے۔ اگر مومن اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد اپنے سینے میں اتار لے، قرآن بھی جمع ہو جائے گا، علی بھی جمع ہو جائیں گے۔ قرآن علی سے جڑا نہیں ہے، علی قرآن سے جڑا نہیں ہے۔ جب بھی علی کو پوچھنا ہو قرآن سے پوچھ لے، اور جب قرآن کو پوچھنا ہو علی سے پوچھ لے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اب معلوم ہوا یہ قرآن کا نزول اس لیے ہوا تاکہ امت مصطفیٰ پہ رحم کیا جائے، اور آیات انشاءاللہ مسلسل ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ قرآن کے نزول سے پہلے ایک ہستی ایسی ہے جس نے ایسے ایسے کام کیے کہ بعد میں وہ قرآن کی آیتیں بن گئی۔ میں بڑا حیران تھا، بہت پریشان تھا کہ یہ کیا معجزہ ہے۔ میں نے پہلے دن بھی آپ کو کہا تھا کہ ارادہ ہر انسان کے اندر ہے۔ میں بھی ارادے کے ساتھ کام کرتا ہوں، ارادے کے ساتھ ہاتھ ہلاتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے تو ہاتھ
عارفین لوگ تشریف فرما ہیں، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ میرا محمد کیونکہ میرے جانے کے بعد پریشان نہ ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ دیا، اے محمد بتاؤ ان میں سے کس کے پاس جانا پسند کرو گے؟ بھئی جس کو بات سمجھ میں آئے، پچھلے میرے دوست کی الحمدللہ سن رہے اور بڑے اچھی طرح سن رہے، سارے داداروں میں بہت بڑا جملہ، آپ سامنے سارے چچا کھڑے ہوئے ہیں، قسم رب کائنات کی، ہر عزادار بزرگ بچہ میری مائیں بہنیں ہر کسی کی عظمت کو سلام ہے جو مظلوم کربلا حسین کے ذکر میں آئے رہتے ہیں، یہ مولا کے مہمان ہیں آپ، جناب سیدہ کے مہمان ہیں آپ کی یہ نوکری مولا قبول فرمائے۔ اما والی حضرت کرم مصطفیٰ نے ہر چچا کے چہرے کی طرف دیکھا، ہر طرف دیکھا، مصطفیٰ کی نظروں نے ہر چہرے کی طرف دیکھا، ہر چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد یہ نگاہ مصطفیٰ یہاں پہ رکی جہاں پہ نور علی نظر آیا، نور علی کب نظر آیا، نگاہ مصطفیٰ رکی، ادھر سے مصطفیٰ کے پاؤں میں چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ارادہ پہلے ہوتا ہے، حرکت بعد میں ہوتی ہے، مصطفیٰ کا ارادہ وما شمسکو امن ہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یاد رکھ میرے نبی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ ادھر سے مصطفیٰ چلے، مصطفیٰ نہیں چلا رہے تھے بلکہ خدا کے رہا تھا، ارے چلو میرا حبیب اس طرف جہاں پہ ابو طالب ہے۔ اللہ جناب ابو طالب کے پاس آئے، آپ کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سینے سے لگایا مصطفیٰ۔ میں یہاں پہ جملہ اشفقات کہا کرتا ہوں، سلام ہے اس پر کہ جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دن کے لیے لے کے گئے، اور ہم مسلمان نعتیں بھی پڑھتے ہیں، قصیدے بھی پڑھتے ہیں کہ حلیمہ میں نعت آتی ہے آپ کو؟ یہ نہیں جی، ایک نعت بڑی مشہور ہے، اب تو شاید ختم ہو گئی ہے، مشہور تھی، اس پہ قصیدے بھی بنے، حلیمہ میں نال نہ صاف کرنگی میں بکریاں والا واڑا، حلیمہ میں نال رکھنا، جن یاد ہو تو بولے نا، صاف کرنگیاں والا واڑا حلیمہ میں کیوں؟ اللہ کا بھلا کیا کہہ رہے آپ کی پہنچ کے کیا کہہ رہے بیران میں بیٹھے نا، کیا ہوا 3 دن کے ایک حلیمہ سعدیہ گئی تھی، لے گئی، ہمارے مسلمانوں نے نعت بنا دی، حلیمہ مجھے ساتھ رکھ لے، نہ میں محرم کا خیال محرم ہے یا نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ کیا کروں گی؟ ڈیری میں ماں جانی، بکریاں نو پٹھے بھی میں پاؤں گی، تے میرے نام رکھ لے۔ معلوم ہوا جو مصطفیٰ کو 3 دن کے لیے لے کے گئی، اس کی پڑھتا ہے، اس کے قصیدے بھی پڑھتا ہے، اور قرآن کا فیصلہ، رحمان کو فیصلہ جب کہا کہ اے محمد تیری زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کتنا پیارا انتظام کیا، یہ قرآن نہیں آیا تھا، یہ قرآن بتا رہا ہے،
اعلان نبوت کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں نے بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان ہوا. حضرت ابو طالب کو پتہ چلا. حضرت ابو طالب کافی ہو چکا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلا کے یہ کہا کہ تم تلواروں کو اپنی آستینوں میں چھپاؤ اور آستینوں میں چھپا کے قریش کے جو سردار ہیں کافرین مشرکین ان کے درمیان میں جا کے بیٹھ جاؤ. پھر بزرگوں کو بلائے, ان کو بھی کہا کہ آپ چھوٹے ہتھیار یعنی خنجر وہ لے کے آستینوں میں چھپا کے آپ مختلف قبیلوں کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ. میں محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈنے چلا ہوں. اگر محمد مصطفیٰ مل گئے تو انہیں کچھ نہ کہنا, اگر نہ ملے تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچے. معلوم ہوا ابو طالب ہتھیار دے کے بنی ہاشم کے جوانوں کو مشرکوں کی دہلیز پہ بٹھانا, مشرکوں کے درمیان بٹھانا اس بات کی دلیل ہے مشرک اور تھے ابو طالب اور ایسے میں حضرت ابو طالب کی شان میں بلند آواز سے نعرہ پہاڑیوں کا سفر کرتے ہوئے ایک مقام پہ پہنچے جہاں پہ دیکھا 2-3 بندے اور بھی کے ساتھ نام نہیں ہوئے جو مال لے کے مسلمان تھے, جو مال لے کے غنی ہوئے. وہ 2 بندے اور بھی ساتھ حضرت ابو طالب. اب گئے دیکھا کیا آگے مصطفیٰ کھڑے ہوئے, پیچھے علی المرتضیٰ نماز پڑھ رہے. آگے مصطفیٰ پیچھے مرتضیٰ. مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں, علی پیچھے پڑھ رہے ہیں. اس کو آپ کے بھی بولتا مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں, علی پیچھے پڑھ رہے ہیں. نماز اختتام پہ ہونے والے کی حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے, وہ جو بندے تھے ساتھ ہو گئے. نماز مکمل ہوئی, مکمل ہونے کے بعد جلدی سے دوڑ کے حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما, فرمایا بیٹا محمد میں تو تجھے ڈھونڈ رہا تھا, اے محمد کہاں پہ تھا, اے رسول کہاں پہ تھا. مصطفیٰ مسکرائے. یہاں پہ وہ جو 7 بندے آئے ہوئے تھے نا, انہوں نے کہا نہ اس ابو طالب کو اپنے بیٹے علی کی فکر تھی, اپنے بیٹے کو نہیں تھاما بلکہ محمد مصطفیٰ کو تھاما, دامن تھام کے ہاتھوں کو چوما, پیشانی کو چوما, سینے سے لگایا. لگانے کے بعد کہا محمد چلو نا. اب تاریخ کہتی ہے وہ جو 2 بندے آئے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا اے علی کیا کر رہے تھے, اے علی کیا کر رہے تھے. علی بادشاہ فرماتے ہیں ہم اپنے خدا کی عبادت تھے, ہم اپنے خدا کی عبادت کر رہے تھے. جس کو سمجھ میں نہ آئے جملہ اس کا اپنا قصور ہوگا, بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں. اب ان 2 بندوں نے کہا ابو طالب سے تمہیں ڈر نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ بڑھ رہا تھا. اس وقت دیکھ کے کہتا ہے کہ تو آیا ہے ابو طالب کے گھر میں, تمہیں ابو طالب کا ڈر نہیں تھا. کہا ڈر اسے ہوتا ہے جس نے مجھے ابو طالب کے گھر میں بھیجا, اسی نے مصطفیٰ کی پیروائی کروائی. مصطفیٰ کے لیے میں آیا ہوں جہاں پہ مصطفیٰ ہے, کیونکہ میرا نبی مصطفیٰ ہے. معلوم ہوا ابو طالب کا بھی آقا ہے مصطفیٰ. آخری بات ذکر مسائل, صلوات پڑھیں محمد والے. یہ کچھ حضرت ابو طالب واپس آئے. یہ مشرک لوگ جمع ہوئے, انہوں نے حضرت ابو طالب کے چہرے کے تیور بدلے ہوئے دیکھے. جب تیور بدلے ہوئے دیکھے نا, مشرکین نے پوچھا ابو طالب کیا ہوا؟ کہا میرا محمد نہیں مل رہا تھا,
اگر نہ ملتا تو میں نے یہ جو جوان دیکھے اس لیے دکھائے تھے تمہارا مشرقوں کا کوئی بچہ بھی نہ رہے، کیونکہ جب میرا محمد نہیں رہا تو تم کیوں رہو گے؟ شکر کرو محمد مل گیا۔ مشرقوں نے پوچھا اے ابو طالب تم محمد کو کیا سمجھتے ہو؟ آخری بات پر، اور پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک بہت بڑا جملہ ہے۔ کہتے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ جیسا سمجھتا ہوں۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ معلوم ہوا اس وقت ابو طالب جو کہہ رہے تھے یہ قرآن کی آیت نہ جانے، ابو طالب کا کلام پڑھا یا قرآن ابو طالب پڑھ رہے تھے۔ جملہ مجھے دینے دو، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، اور جس ابو طالب کے ہر عمل کی گواہی قرآن نے اسے قرآن کا بابا کہتے ہیں۔ اسے ابو طالب کے گھرانے کو لوٹا گیا۔ جتنا مقام ہے ابو طالب کا اتنا لوٹا ہے مسلمانوں نے، اتنا مظلوم تھا حسین۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہم توڑ بھی مسلمان حج کر رہے تھے، احرام توڑ کے کہتے ہیں اے اللہ کا گھر تو سلامت رہے، میں نہیں چاہتا یہ مقتل کی جگہ بن جائے۔ جب حج ہوتا ہے نا، طواف ہوتا ہے، مستورات بھی ساتھ ہوتی ہیں، زینب بھی ساتھ تھی، کلثوم بھی ساتھ تھی۔ حسین رو کے فرماتے ہیں زینب و کلثوم مسلمانوں کو حج کرنے دو، ہمیں کربلا جانا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ انشاءاللہ کسی کمرے میں دن گزر رہے ہیں بزرگوں، نوجوانوں، مسائل جب پڑھا جائے نا قریب بن کے سنا کرو۔ ہو سکتا ہے میرے ساتھ وہ بیمار بیٹھا جس نے اپنی بھبیوں کے سروں سے چادریں اترتی دیکھی، جو شرابی کے دربار میں ساتھ، میں قربان دو بہت بڑا دل کا مسائل تھا۔ اب امام چلے، کھانا کعبہ میں لوگ حج کر رہے تھے۔ ایک حاجی نے پوچھا حسین احرام کیوں توڑ دیا؟ حسین فرماتے آنے کی امت مجھے حج نہیں پڑھنے دیتی، قربان جاؤں احرام توڑ کے میرے مولا جب پہنچے نا، مختصر کر رہا ہوں بہت مختصر واقعہ ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی چلتا ہے اکبر کا بابا دل میں یہی ارمان تھا کاش میں آخری حج کر لیتا، میری زندگی کا آخری حج ہوتا، میں قربان جاؤں۔ بس میرے مولا میدان کربلا پہنچے، ذوالجنا میں مجھے کل سوال کیا میرے بھائیوں نے کہ ہماری ذوالجنا کی ہوتی جب بنتی ہے اس کا احترام ہے یا جب بھی گزرے اس کا احترام کرو؟ میں نے کہا جب بنتی ہے اس وقت تو حسین سوار ہوتا ہے، جب نہ بنی ہو گزرے نہ اس لیے سلام کیا کرو کیونکہ یہ حسین کے ساتھ مخصوص ہے۔ میں قربان جو بڑا مزہ ہے، میں قربان جو تاریخ کہتی یہ ذوالجنا رکا، ذوالجنا کو ٹھوکر لگی، آگے نہیں بڑھتا، پاؤں ماری جا رہے۔ حسین فرماتے جانتے تھے میرے، حسین فرماتے ذوالجنا چلتا کیوں نہیں؟ اپنی زبان میں کہتا ہوگا مولا چلو، یہ زمین ہی عجیب ہے۔ میرے مولا نے 7 گھوڑے بدلے، جب 7 گھوڑوں نے یہی حالت بنائی نا، حسین فرماتے عباس یہ جو 7 بستی ہے یہاں پہ کون رہتے ہیں، جاؤ بستی
بستی والوں کو بلا لاؤ۔ تاریخ کہتی ہے عباس گئے، بستی والوں کو بلا کے لے آئے، بنی اسد کے لوگ جمع ہو کے آئے۔ امام فرماتے ہیں اے بستی والوں بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا زادریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شیخ افرت، کسی نے کئی نام بتائے، 11 نام تاریخ میں موجود ہے۔ امام فرماتے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں۔ امام فرماتے کسی بزرگ کو بلا لاؤ۔ یہ جوان گئے، ایک بزرگ کو اٹھا کے لے آئے جس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، چل نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے اٹھا کے لے کے آئے۔ امام نے پوچھا اے بندہ خدا بتا اس زمین کا نام کیا ہے؟ دیکھ کے کہتے ہیں اس زمین کا نام کربلا بھی ہے۔ اجرکم اللہ، کربلا والوں کا ذکر سننے آئے ہو، ہر آنکھ نم ہے، ہر ابدا رو ہے، اس کا نام کربلا بھی ہے۔ جب کربلا کا نام آیا نا، حسین فرماتے ہیں عباس محمد روک دے، یہاں پہ خیمے لگاؤ، اب ہماری گاہ آ گئی ہے، ہم نے یہاں پہ رہنا ہے۔ اللہ خیمے لگنے شروع ہو گئے۔ پہلا جب خیمہ لگانا، بی بی زینب فرماتی ہے عباس جلدی کر، میرا حسین میرے پاس لے کے آ۔ اداکار تاریخ کہتی ہے جب حسین خیمے میں آئے، بہن نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، کہا بھائی یہاں پہ رہنے کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہاں زینب، یہاں پہ میرا قیام اس لیے ہے، یہاں پہ ہم نے شہید ہونا ہے، یہاں پہ ہماری مقتلگاہ ہے، کربلا ہے۔ حسین تم نے شہید ہونا ہے، حسین بتا تیرے جانے کے بعد زینب کدھر جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے زینب نے پوچھا میں کدھر جاؤں گی؟ اور میری ماں بہنوں کے لیے جملہ حسین نے رخ دوسری طرف کیا، روک کے کہتے میرے زینب تمہیں شام جانا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بی بی فرماتی ہے حسین اگر یہ جگہ پہ قیام کرنا ہے، حسین اس زمین کو خرید لے۔ حسین اور جناب زینب رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے یہ شخصیات۔ 70 اونٹ جواہرات کے لدے ہوئے تھے حسین کے۔ ایسے نہیں کربلا میں لوٹی ہوئی چیزوں کو لوٹ کے کہتے ہیں ہم کربلا کی چیزیں لوٹی ہوئی سے امیر ہو گئے۔ 70 اونٹ جواہرات سے لدے ہوئے تھے۔ میرے مولا نے 60,000 اشرفیوں میں میرے مولا نے زمین کو خریدا، لیکن چند شرطیں رکھی۔ اب میں عزاداروں کے لیے پڑھنے لگا ہوں، کون سی آنکھ نم ہے، کون سی آنکھ خشک ہے، میں نہیں جانتا۔ ہر بندہ اپنی آنسوں کا خود ذمہ دار ہے، اپنی صفات مولا حسین کی اگر چاہتا ہے تو ہے ضرور کرے گا۔ تاریخ کہتا ہے